إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حمد و صلاۃ کے بعد بنیادی طور پر یہ جان لیں کہ ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں ایک بات گردش کرتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو آپ کے ہی صدقے میں بنایا گیا ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہی جانے والی اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دیگر انبیاء ہوں یا دین سے جڑا ہوا یا انبیاء سے جڑا ہوا کوئی حکم اور کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، اس کو اس وقت تک صحیح نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے اس پر کوئی ہم کو دلیل نہ مل جائے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا یا اس دنیا کو آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کو بنانے کا مقصد اور انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد نیکی ہے. جی ہاں، نیکی. کون سی نیکی؟ وہ نیکی جس کو ایمان اور توحید کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے اور توحید کے لیے جو نیکیوں کی سردار ہے اور بقیہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں ایک معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس عظیم الشان نیکی کے انجام دینے کے لیے پیدا کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں عبادت سے مراد کیا ہے کہ بندوں کو، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا. توحید کیا ہے؟ توحید تمام نیکیوں کی سردار ہے اور کسی بھی انسان کو اس کی کوئی نیکی قیامت کے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اس کے دامن میں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ. اور قربان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اس نیکی کے سلسلے میں کسی مسلمان کی یا کسی بھی شہادت کی کوئی نیکی مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کے یہاں توحید کے بغیر کام نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہوگی. اور اس سلسلے میں ایک اصول بیان کر دیا گیا قرآن مجید کے اندر
آخری والے میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا. 18 جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر بالفرض یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے. جب پیغمبر کی عبادتیں، پیغمبروں کی عبادتیں بھی بنا توحید کے قبول نہیں ہوگی تو پیغمبروں کی امتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بدرجہ اولا پیغمبروں کے امتیوں کی نیکیاں بنا توحید کے قبول نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو توحید کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا میں جو بھی آدمی کوئی نیک عمل کرے گا اس کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی توحید کے بنا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا. اب نیکی کے سلسلے میں ہم ایک بنیادی بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ نیکی بندہ کرتا کیسے. ہم لوگ عام طور پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یہ فکر میں رہتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص نماز کی کوتاہی برتتا ہے، فلاں شخص حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، فلاں شخص ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا، فلاں شخص اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، فلاں شخص کے اندر یہ کوتاہی ہے. ہم لوگ عام طور پہ فکر مند رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ روئے زمین پر کوئی نیکی وجود نہیں پاتی، کوئی نیکی انجام نہیں پاتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی توفیق کسی بندے کو عطا کرتے. جیسا کہ کلمات الحمد میں کہا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا کثرت سے بندے کو اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو کلمات الحمد بھی قرار دیا کہ یہ غموں اور پریشانیوں کے ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر کسی مسلمان کو غم اور پریشانی لاحق ہو تو وہ اس کلمے کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے اور خصوصاً صبح و شام کی گھڑیوں میں، مبارک ساعتوں میں اس کلمے کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اس کلمے کا ترجمہ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ ہی کی مدد سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو اس سے ملا لیں تو بات اور واضح ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تو آپ نے کئی دعائیں مانگی اللہ سے. ہمارے یہاں اس دعا کو چھوڑ کے لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی تھی تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ دعا کو نہیں مانتے، یہ لوگ دعا کرنے سے منع کرتے ہیں. ہم دعا سے منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، صدقہ و خیرات میں، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں. اس لیے کہ اللہ نے بھیجا تھا رسول کو اس لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی وضاحت کر دی. تو فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے کے اوپر. رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر میری مدد فرما. و حسن عبادتک، اور مجھ کو عبادت کو اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. دونوں باتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے اور اس دعا سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دونوں دعاؤں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں کہ اچھی عبادت کی مجھے توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما. گویا کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی آدمی نیک کام نہیں کر سکتا. اب اس سے کئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ میں نے یہاں تقریباً 12 سے زائد نکات کو نوٹ کیا ہے. نمبر ایک یہ کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو اس نیکی کی توفیق پر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق کی تو اللہ نے مجھے نیک بنایا. اس کی مدد شامل حال تھی تو اس کی مدد کی وجہ سے میں اس نیکی کے کرنے کی طاقت پایا. اس طریقے سے اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے ان دونوں دعاؤں سے کہ بندہ نیکی کرنے میں اللہ
اللہ کی مدد کا محتاج ہے. جی ہاں، بندہ نیکی کرنے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ ہاسپٹل میں جائیے، دواخانوں میں جائیے، کہ وہ آج وہاں ایڈمٹ ہے، وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کو تیمم کی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس وضو کی اور غسل کی طاقت ہے لیکن اس کی طبیعت میں اتنا نشاط اور اتنی تازگی نہیں ہے کہ وہ عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے انجام دے سکے. لہذا بندہ مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ نیکی کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا، اس کی مدد کا محتاج ہے. اگر کوئی شخص نیکی کر لے، کوئی شخص اگر نیکی کر لے تو اس نیکی کے کرنے پر اس کو کبھی اترانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں اترانا چاہیے؟ جیسے انسان ہے، انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں، فلاں آدمی دیکھو نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کو اور دیگر ارکان کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دے لیتا ہوں. اب میں لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لوگوں سے افضل ہوں. اگر کسی انسان کے دل میں ایسا اس طرح کا کوئی خیال پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ اس خیال کو دور کرے. کیوں دور کرے؟ اس لیے کہ وہ جو نیکی کر رہا ہے وہ اس نیکی میں اللہ کا محتاج ہے، اور جن لوگوں کو نیکی کی توفیق ملی ہے وہ بھی اللہ کی مدد سے ملی ہے. اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو آج مسجد میں 5-10 آدمی جو نظر آتے ہیں ہمیں، وہ 5-10 آدمی نظر نہ آتے، پھر اس نیکی پر اترانا کیسا؟ اسی لیے جب بندہ اللہ کے جناب میں اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہے اور جھکانے کے بعد جب دعائیں پڑھ کے سلام پھیر لیتا ہے تو اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب اس نماز کے پڑھنے کے بعد پھر تجھ سے نیکی کی توفیق مانگتا ہوں، اس پر تجھ سے مدد کی دعا کرتا ہوں، تاکہ بندہ یہ جان لے کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کا کیا مقام ہے، اور ہم بندے ہیں اور ہماری بندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہمیشہ صرف جھکنے والے بنے، اس کے جناب میں عاجزی اختیار کرنے والے. اگر ہماری عبادت سے ہمارے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوتی، ہماری عبادت کوئی معنی کی نہیں. ایسا ممکن ہے بندہ ایسی عبادت کو اللہ کے لے کر جائے جس پر وہ اترایا کرتا تھا تو اس کی عبادت اللہ کے ضائع ہو جائے. اس سلسلے میں مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دوست تھے، بہت غور سے اس حدیث کو سنیں. ایک دوست تو بڑا نیک تھا، دوسرا دوست تو کچھ برائی کر لیتا تھا. تو یہ جو نیک آدمی تھا، نیک دوست تھا، یہ اکثر و بیشتر اپنے دوسرے دوست کو نیکی کی تلقین کرتا ہے. دیکھو نماز پڑھا کرو، دیکھو روزے رکھا کرو، دیکھو قرآن کی تلاوت کیا کرو، دیکھو ایسا کیا کرو. اب وہ جو دوسرا دوست تھا وہ اس کی بات پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، بات کو سنے لیکن اتنی توجہ اس کی بات پر وہ نہ دیتا تھا. اب ایسا ہوا کہ ایک دن غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف نہیں کرے گا. اتنی بڑی بات کہہ دی. دیکھیے اس نے دوسروں کی نیکی اور اپنی نیکی کو سامنے رکھ کے سروس کو سامنے رکھی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے دونوں کو موت دے دی. جو نیک دوست تھا اس کو جہنم میں داخل کیا، اور جو برا دوست تھا جو اس اچھے دوست کی نصیحت کو سنتا تھا لیکن انسونی کرتا تھا، سنے اور عمل نہ کرے، اس کو اللہ نے جنت میں داخل کیا. یہ اللہ کے رسول فرمانے سے مسلم کی روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نیک آدمی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس نے اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسی لیے زندگی کی تمام نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دیا گیا اور اس کو جہنم میں جھونک کے بتا دیا گیا کہ یہ جو نیکی کا معاملہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، تم کو ظاہر پر اعتماد کرنا ہے، تم کو اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو کہ کسی مومن بندے کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اگر اس کے بارے میں برا گمان کر کے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہو تو تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں خراب ہو سکتی ہیں، ضائع ہو سکتی ہیں. اتنی بڑی بات ہے. دیکھیے کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس سے ذہن رکھنا چاہیے. کیا بتایا میں نے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو نیکی میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے. تو ہم نے نیکی کی تو کس کی مدد سے کی؟ اللہ کی مدد سے کی. اور بازو والے نے نیکی کی تو کس کی مدد سے کی؟ اللہ کی مدد سے کی. جب
اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جس میں ہمارا ذاتی اختیار نہیں تھا جس طریقے سے، اس طریقے سے اس کا بھی اس میں ذاتی اختیار نہیں ہے. اس طریقے سے کسی بندے کو اگر نیکی کی توفیق ملے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نیکی اور اس خیر اور بھلائی پر وہ تسلسل اور دوام کو اختیار کرے. تسلسل اور دوام کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم نے نماز پڑھنے شروع کی، یہ طے کر لیا کہ آج جمعہ ہے نا، اب اسے نماز نہیں چھوڑیں گے، یا کوئی اور نیکی آپ نے کرنا شروع کی تو اس نیکی کو آپ تسلسل اور دوام کے ساتھ کریں، یعنی روزانہ کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کو دوبارہ کرنے کے لیے چوکنا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اس بندے کی نیکی کے قبول ہونے کی علامات میں سے علامت ہے کہ اس نے ایک نیکی کی اور اس کے بعد دوبارہ بھی اس نیکی کے کرنے میں منتظر رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ اس کی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان اور یہی آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ جب بھی کوئی نیکی کرتے تو آپ اس نیکی کو مسلسل تسلسل اور دوام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں. ایسے ہی بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ نیکی اور اس کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے تو وہ مسلسل نیکی کو کرنے لگ جاتا ہے. اور جب وہ مسلسل نیکی کرنے لگتا ہے تو اللہ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت کا اور اس کے محب ہونے کا لوگوں میں، فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں. کیسے اعلان کرتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد، اللہ کے پاس سے نکلنے کے بعد آسمان کے تمام فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو فلاں بندہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اور اس کی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ عام کر دیتا ہے. کوئی بھی آدمی اس کو دیکھتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے رہن سہن سے متاثر ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے عرش سے اس کی مقبولیت کو اس کے بندوں میں عام کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب تھا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جب اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتوں میں اور اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. کتنا بلند مقام ہے بندے مومن کا دنیا کے اندر کہ وہ نیکی دنیا میں کرتا ہے، چرچے آسمانوں میں ہوتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ بندہ جب نیکی کرتا ہے اس میں اخلاص کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں. اس طریقے سے جب بندہ مومن نیکی کرتا ہے اور اس کو انجام دینے لگتا ہے تو اس کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے تو میں اس نیکی پر اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں. نیکی کر رہا ہے، نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں شکر ادا کرے؟ اس لیے کہ اس نیکی کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جب بندہ نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو مزید بڑھائیں گے اور اس کو نیکی کرنے کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو نیکی سے متعلق تھے. اب جب بندہ نیکی کر لے تو اس کو چند باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا، کانپتے رہنا، دل کو ہمیشہ دہلا کے رکھنا، دل کو ہمیشہ متزلزل رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو رد کر قیامت کے. اس لیے کہ
یہی نیک اور ایماندار لوگوں کا شیوا اور طریقہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے خرچ کیے پر اپنے جو کچھ وہ دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر بھی تو جانا ہے۔ تو نیکی کیا اور وَجِلَةٌ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس نیکی کرنے کی وجہ سے نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں؟ کہا کہ صدیق کی بیٹی اس سے مراد وہ لوگ نہیں بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یصلون نماز پڑھتے ہیں اور ویصومون روزہ رکھتے ہیں ویتصدقون اور صدقہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ معلوم کیا ہوا کہ بندہ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کو بڑا نہ سمجھے، اپنی نیکی پر اترائی نہ، اپنی نیکی پر خوش نہ ہو اور یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اللہ کی بہت سی نیکیاں جمع کر لی ہے اور پھر دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، دوسروں کے پیچھے کیلو کار کرنا شروع کر دیں۔ یہ نقصان ہوتا ہے۔ بندہ جب اپنی نیکی کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے، جب نیکی کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے اور ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی اللہ کے جناب میں قابل قبول نہ ہو تو وہ نیکی سے ڈرتے رہتا ہے۔ اور جب نیکی سے ڈرتے رہتا ہے تو نیکی کو چھپاتا ہے، جب نیکی کو چھپاتا ہے اور تنہائی میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو آنسو گراتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار زندگی میں جو نمازیں پڑھی، زندگی میں جو روزے رکھے، زندگی میں جو عبادتیں کی ہیں اس میں ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے کمی تو ہے نا، وہ خشوع اور خضوع اس میں ویسا نہیں ہے، اس میں اتنا اخلاص نہیں ہے، اس میں اتنی تازگی نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے پروردگار کہ وہ تیرے جناب میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے۔ لہٰذا پروردگار میں اس کوتاہی پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے طلب کرتا ہوں تو میری عبادتوں کو قبول فرما۔ اور یہی طریقہ رہا ہے سابقہ انبیاء کرام کا اور یہی طریقہ رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کا۔ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ جو لوگ تھے وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ انبیاء اور نیک دونوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی تہجد کی نماز اور استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ رات کے بالکل آخری حصے میں سحری کے وقت پہ استغفار کرتے تھے۔ پہلے تہجد کی نماز پڑھ لی اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد اب یہ انبیاء اور صالحین کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے کو نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو معمولی اور حقیر اور کمتر سمجھے اور یہ جان لے کہ جو نیکی میں نے کی اللہ کی توفیق سے کی ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے قبول کرے، اللہ چاہے تو اسے رد کر دے، اسی لیے وہ دعا کرتا ہے اور قربان جائے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی عمارت کو، اس کی بنیاد کو تعمیر کرتے جا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے اور تو سننے والا، تو جاننے والا۔ اس آیت سے اہل علم نے بہت ہی اہم نکات بیان کیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس ایک دعا پر ہم ایک تقریر کریں اور اس میں جو نکات ہے وہ بیان کریں گے۔ یہاں دو تین باتیں بیان کروں۔ آپ غور کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہوا اور جو گھر تعمیر کیا جا رہا ہے وہ روئے زمین کے تمام گھروں میں، تمام
تو جس گھر کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا وہ گھر بھی مخصوص ہے. اور تیسری بات یہ جن کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی اللہ کے دو خاص بندے ہیں. اور جس جگہ تعمیر کرنے کا حکم دیا وہ جگہ بھی برکت والی جگہ ہے. یہ چار تخصیص، چار خصوصیات وہاں جمع ہوئی. ان چار خصوصیات کے جمع ہونے کے بعد آپ دیکھیے قبولیت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خصوصی حکم اللہ کا تھا، خصوصی گھر اللہ کا تھا، خصوصی نبی دونوں تھے اور جگہ بھی خصوصی تھی. لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کرتے ہوئے اپنے دل کو ڈراتے ہوئے اور سہمتے ہوئے خوف و خشیت کے ساتھ، توکل کے ساتھ یہ کہا کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بندگی کر رہا ہوں. رب العالمین تو میری تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود میری بندگی کو قبول فرما. نبی دعا کریں جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں میں اونچا مقام عطا فرمایا، کائنات کا امام بنایا، امام الموحدین بنایا. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ وہ اترنے والے تھے. وہ دعا کرتے کہ پروردگار یہ کام بھی تیری توفیق سے ہو رہا ہے تو قبول فرما. ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے. اس آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہوئے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس اعمال زیادہ ہو. اصل حقیقت یہ ہے کہ بندے کے پاس جو بھی عمل ہو وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے قبول ہو جائے. یعنی بندے کے عمل کی قبولیت اصل ہے، عمل کی کثرت اصل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ زیادہ عمل نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عمل کو اتنا اچھا کرے کہ وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پائے. اس لیے کہ اگر عمل زیادہ ہے اور اللہ کے قبول نہیں ہوا تو کیا مطلب اس عمل کا؟ اور اگر عمل کم ہے اور اللہ کے قبول ہو گیا تو جو دنیا میں موجود تمام خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی اس ایک نیکی کے مقابلے میں پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تو میرے لیے دنیا اور اس کے اندر موجود جتنے بھی خزانے اور ہیرے جواہرات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہوگی میرے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ میری 2 رکعت نماز قبول کرے. کتنی اہم چیز ہے نماز. میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ اگر نماز کو درست اور صحیح نہ کرے تو اس کی آخرت میں اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہونے والے ہیں، بہت مسائل پیدا ہونے والے ہیں. اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں امام منزلی کی ترغیب و ترہیب میں اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، ما تقبل لہ صلاۃ، اور اس کی ایک بھی نماز اللہ کے قبول نہیں ہوتی. 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، 60 ایئرس، اور ایک بھی نماز قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید وہ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. ایسا اس لیے ہوتا ہے شاید کہ وہ آدمی رکوع تو کرتا ہے مکمل لیکن سجدہ مکمل نہیں کرتا، سجدہ مکمل کرتا ہے لیکن رکوع مکمل نہیں کرتا. یعنی نماز کو اس کے جو اہم ارکان ہیں اس کی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اطمینان اور خضوع کے ساتھ ادائیگی نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں وہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کیا یہ حدیث ہمیں دہلا دینے والی نہیں کہ ابھی ہم ہر نماز کے بعد کہیں کہ لوگوں سفید درست کر لو، قدم سے قدم ملاؤ، کھانے سے کھانا ملاؤ. لوگ کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کہا جائے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرض ہے. تو مسلکی بحثیں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسلک میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، ہمارے مسلک میں رب العدین نہیں کیا جائے گا، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اس میں نماز کے وہ شرائط وہ ارکان موجود نہیں ہے جس کا موجود رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو 60 سال نماز پڑھنے والے شخص کی نماز قبول نہیں ہوئی تھی. ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ایک آدمی نماز غلط طریقے سے پڑھتا ہے، آپ اس کو ٹوکے اس کا دل پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے.
وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. بوڑھا ہو گیا, 60 70 سال 80 سال کا ہو گیا, ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے جیسے اس کے ابا پڑھتے تھے. جیسے سماج اور معاشرے میں پڑھی جاتی ہے نمازیں, آپ اس سے کہو کہ سنت کے مطابق نماز پڑھی, نہیں جی ہم اپنے مسلک میں ٹھیک ہے. یہاں کہا جا رہا ہے نماز قبول نہیں ہوگی, اور کیوں نہ بیان کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے. الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث, الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث, فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. کہ جو آدمی اچھی طرح نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ طہارت ہے, جلدی سے مسجد کے اندر دوڑتا دوڑتا آیا اور پھل کر کے وضو کر لیا. اب گونیاں سوکھے رہ گئی, ایڑی کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا, اچھے طریقے سے نہ داڑھی میں خلال کیا, نہ اچھے انداز سے مسا کے بس مسا کیا, کان میں سے پھیر لیا اوپر سے, نہ صحیح طریقے سے مسا کیا اور اوپر آ کے نماز پڑھا, نہیں چلے گا ایسا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا جو موقع پہ وضو کر رہے تھے, اور صحابہ کرام کی بہت بھیڑ تھی, کسی غزوے کا معاملہ ہے, تو بعض صحابہ کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جانے کا سبب ہے. وضو اگر مکمل نہیں ہے نماز مکمل نہیں ہوگی. اسی لیے اطمینان سے آؤ, نماز چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دو, ایک آدھ رکعت چھوٹ جائے, 2 رکعت چھوٹ جائے, 4 رکعت چھوٹ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے نماز کی نیت کی, گھر سے آپ آ گئے, اب جو نماز ملے اسے پالو, ہاں جو نماز ملے نہ ملے اسے پالو, اور جو نہ ملے اسے بعد میں ادا کر لو, لیکن پہلے وضو اچھا کرو. اس لیے کہ یہ نماز کے 3 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے, اور دوسرا حصہ بتایا گیا کہ رکوع ہے, اور تیسرا حصہ بتایا گیا کہ سجدے کرنا ہے. یعنی رکوع اور سجدے میں اتنا اطمینان ہو کہ آپ کی ہڈی پسلی سب اطمینان سے جوڑ اور اس کے اعضاء اپنے مقام پر رکوع میں, رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے. یہ نماز کے حصے میں شامل ہے. اس پر آپ نے فرمایا ومن اداها بحقها, جس آدمی نے اس نماز کو اس کے حق کے مطابق ادا کیا تو کیا ہوگا؟ 2 باتیں کہی, قبل منہ وقبلت منہ, قبلت منہ وقبل منہ سائر عمله. اس کی نماز قبول ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بقیہ اعمال بھی قبول ہوگی. غور کیجئے, بات تو نماز کی چل رہی تھی, یہاں دوسرے اعمال کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ اگر بندے کی نماز قبول نہیں ہے تو اس کے دیگر اعمال بھی اللہ کا قبول نہیں ہے. اسی لیے نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نبی کے دل کی ٹھنڈک, نبی کو اللہ نے آسمان پہ بلایا اور یہ بتایا کہ یہ نماز اتنی محبوب ہے ہمیں بھی کہ ہم آپ کو زمین پر نہیں آسمان پہ بلا رہے ہیں, اور آسمان پہ بلا کر نبی کو نماز کا تحفہ دے کر اس کی اہمیت کو تمام احکامات سے دو چند کر دیا گیا. اس کو امتیازی حیثیت دی گئی کہ اللہ نے اس کو امتیازی حیثیت دے کر اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا ہے, تو مسلمانوں کے یہاں بھی اس کی حیثیت امتیازی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے نزدیک سب سے غیر اہم چیز ہے, ایک نوجوان جو گھروں پہ بیٹھ کے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے موبائل پہ لگا ہوا ہے, مؤذن کہتا ہے یا اللہ سوالات اسے کان پہ جوڑے رہتے, کہتا ہے یا اللہ فلاں کامیابی کی طرف آؤ, اس کی نیند ہی ختم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا, اس کی ربوبیت کے مقام کو نہیں پہچانا. اور جو رب کی عظمت کو نہ پہچانے, ربوبیت اور الوہیت کے مقام کو نہ پہچانے, اس کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے. ان کے نزدیک نماز کا مقام مرتبہ نہیں ہے. ایک قوم نماز پڑھ رہی ہے, سنت کا کوئی اہتمام نہیں ہے, نبی کے طریقے پر کوئی بات نہیں ہے, اتحیات کی فضیلت, درود شریف کی فضیلت 40 دن پاس کیے جا رہے ہیں, 3 مہینہ لگایا جا رہا ہے صرف اتحیات اور دعا سکھانے کے لیے. غور کرنا چاہیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز قبول ہوگی اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے. ومن ردت علیہ صلاۃ رد علیہ سائر عمله, جس آدمی کی نماز رد ہو گئی اس کے سارے اعمال کو اللہ رد کر دے گا. قیامت کے دن حاضر ہوگا, یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے عمل کیا, اللہ کے راستے میں کتنے دن نکلا تھا, نہیں, یہ پوچھا جائے گا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته, سب سے پہلے جس چیز کا اللہ کے حق میں حساب ہوگا وہ نماز ہے. بندوں کے حق میں خون کا حساب لیا جائے گا, کسی کو مارا تو نہیں ہے, تو اللہ کا پہلا حق قیامت کے دن جس سے پوچھا جائے گا, اگر توحید ہے تو
توحید نہیں تو میں نے بتایا کسی نبی کا بھی عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا، یہ اصول ہے. توحید ہے تو نماز پوچھی جائے گی، اور نماز میں خرابی نکل گئی تو حدیث سے بتایا گیا کہ سارے اعمال میں بھی خرابی آ جائے گی. اب اس کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے، آخر بات بیان کروں کہ نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنے کے مکلف صرف ہم نہیں ہیں، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کو درست طریقے پر پڑھنے کے اللہ کی جانب سے مکلف بنائے گئے تھے، اور آپ نے خود اس کا حق ادا کیا اور اس کو سکھانے کا حق ادا کیا. اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں دیکھ کر بات ختم کریں. پہلی حدیث ہے کہ جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کر کے آئے اور نماز کو اللہ نے فرض کیا، تو دوسرے دن ظہر کی نماز میں جبریل امین آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ کعبہ میں تشریف لے کر، امام ابو داؤد نے اور حدیث کی کئی کتابیں کتب ستہ میں روایتیں موجود ہیں، فرمایا کہ جبریل امین آئے اور ظہر کی نماز کے اول وقت میں اور ظہر کی نماز پڑھا. عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان پانچوں نمازوں کے اول وقت میں آئے اور نماز پڑھائی. کون سے دن؟ جس دن نماز آپ پر، جس رات نماز فرض کی گئی تھی اس کے دوسرے ہی دن اب نماز پڑھائی. اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی، یہ سکھلانے کے لیے تھا. جب دوسرا دن ہوا تو جبریل علیہ السلام ظہر میں پھر آئے، عصر، مغرب، عشاء، فجر، پانچوں نمازوں میں آئے اور پانچوں نمازوں میں نماز کے آخری وقت میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی، نماز سیکھی، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، یعنی اصل نماز کے اول وقت کی اور آخری وقت کی ایک تعین کرنا تھی اور یہ بتانا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہی نماز پڑھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ افضل الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، لہذا اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے سوائے عشاء کی نماز کے. اس کو لیٹ کر کے پڑھنا، مؤخر کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اب غور کیجئے کہ کیا معراج کی رات جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب نماز کو جب باقاعدہ فرض کر دیا گیا، فرضیت کا تحفہ دے دیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نماز پڑھتے تھے تو پڑھتے ہی تھے، اب جو نماز پڑھنی ہے وہ آسمان سے سکھائی جا رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز اللہ نے سکھلائی کہ آپ کو بھی اس طرح نماز پڑھنا ہے. دادی والی نماز، نانی والی نماز ہمارے مسجد میں ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب، یہ سب نہیں چلے گا. جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جبریل جیسی نماز پڑھا ہے ویسی نماز پڑھنا پڑے گی، تو ہمارا کون ہوتے ہیں؟ یہ چکر میں نہ پڑے کہ نہیں جی چل جاتا ہے سب، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جو نبی نے بتایا بس وہی صحیح، جو نبی نے نہیں بتایا پوری دنیا کے لوگ صحیح کہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ منبر میں نہیں دیتے تھے خطبہ پہلے. پھر آپ نے ایک عورت کو حکم دیا جس کا ایک غلام تھا جو لکڑیوں سے کچھ اشیاء بنانے کا کام کرتا تھا کہ میرے لیے لکڑیوں کو جوڑنے کا حکم دو. تو اس عورت نے اپنے غلام سے لکڑیاں جوڑنے کے لیے کہا اور منبر بنا کے اپنے غلام سے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا. حضرت صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں نے اختلاف کیا کہ اللہ کے نبی کا منبر کس چیز سے بنا تھا. تو میں نے بتایا کہ جو روایت بیان کی کہ اس عورت کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ منبر میں آیا اور اس کو رکھا گیا. تو بیان کرتے ہیں کہ جب منبر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھوڑ کے منبر میں تشریف لے آئے اور تکبیر تحریمہ کہی اور منبر پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھائے. رکوع قیام کیا آپ نے، اور جب رکوع کی باری آئی تو منبر پر رکوع کیا. جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو منبر سے اٹھ کے پیچھے ہٹ گئے اور منبر کی جڑوں میں سجدہ کیا. ایسے پوری نماز مکمل کی اور سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ان هذا الامر لتتموا ولتعلموا صلاتي، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم مجھ سے میری نماز کا طریقہ سیکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے نماز سکھائی اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی نے منبر پہ صحابہ کو نماز پڑھ کے بتایا. کتنا اہم معاملہ ہے. ہم بچوں کو نہیں سکھاتے، ہمارے بڑے لوگ نماز سیکھنے کے لیے تیار نہیں. نماز نبی نے سکھائی کہ یہ نماز پڑھنی پڑے گی. ایک
صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ چند نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور 20 دن اور 20 راتیں گزاری. تو جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ اپنے گھر والوں میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا گھر والے میں کون کون ہے؟ تو بتایا فلاں 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 ہے. تو کہا جاؤ اور ان کو دین کی باتیں سکھانا اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی ترغیب کرتے رہنا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بیٹا نمازی ہے باپ نمازی نہیں تو اس کو سکھانا چاہیے, اس کو ترغیب کرنا چاہیے. باپ نمازی ہے بیٹا نمازی نہیں, سکھانا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گھر والوں کو بتانا دین اور دین پر عمل کرنے کی ترغیب کرنا. آدم حیات کرتے رہو جب تک مر نہیں جاؤ, جب تک اپنے بیوی بچوں کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو دین سکھاتے رہو. یہ درس ملتا ہے اس حدیث سے, دین سکھاتے رہنا. ابھی فرمایا کہ وصلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھنا جیسے تم نے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول نے ان سے کتنی اہم بات کہی. دیکھیے سب باتیں بتائی دین کی, بہت سے احکامات بتائے, راوی حدیث نے اسے بیان کیا, بیان نہیں بھی کیا, دونوں باتیں. اور لیکن آپ نے خاص کہا کہ دیکھو جس طریقے سے تم لوگوں نے 20 دن اور 20 راتوں میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, میری نماز کا طریقہ دیکھا ہے, تم ویسے ہی نماز پڑھتے رہنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تو مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے اور اپنی نمازیں میں خوش اور خضوع اختیار کرے, اور خصوصاً اس میں طریقے محمدی کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اہتمام کرے اور خصوصاً خوش اور خضوع کا اہتمام کرے. انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی, اس کی مدد شامل حال رہے گی, ہم یہیں سے اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ان کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, جب تک کہ دنیا میں زندہ رکھے, عزت اور احترام کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر موت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مقروض ہیں اللہ کا رسول ادا کر دے, جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات